إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. رحمان کے بندے لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے گریز کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ بے فائدہ اور بے مقصد بات کو سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہارا بھلا ہو، تم پہ سلام ہو. لا نبتغی الجاہلین، اور ہم جاہلوں کا سا رویہ اور طریقہ اختیار نہیں کرتے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء امامنا و سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال آقا نامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کے شروع میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک خوبصورت وصف یہ بیان کیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اللہ کے بندے جو اہل ایمان ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں. لغو کیا ہے؟ لغو کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، لغو کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، جس کا ہماری زبان میں معنی ہے بے مقصد، بے فائدہ. اور عربی کے اندر اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے یطلق علی الکلام الذی لا فائدۃ فیہ ولم یبلغ درجۃ المعصیہ. کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان میں فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، ان میں بھلائی اور خیر بھی کوئی نہیں ہوتی، نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر، وہ بھی لغو میں شامل ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ گناہ ہی لغو ہو، گناہ تو لغو ہے ہی، جیسا کہ دوسری جگہ پر اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کل کلام او مجلس
لا فائدۃ فی، ہر وہ کلام، ہر وہ بات، ہر وہ مجلس، ہر وہ میٹنگ، ہر وہ امر اور معاملہ، لا فائدۃ فی، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں کوئی مقصد نہ ہو، جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو، وہ ساری کیا ہیں؟ لغو ہیں۔ اور اس سے بڑا لغو وہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَشْمَلُ الشِّرْك، سب سے بڑا لغو کام شرک ہے۔ والمعاصی، دوسرے نمبر پہ لغو کام اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ وَمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، اور ایسے قول و فعل بھی لغو قرار پاتے ہیں جن میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ تو امتیاز کر لیا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یہ تو دھیان دیتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، بھلائی کو اختیار کرنا ہے، برائی سے اوائڈ کرنا ہے، یہ تو کر لیتے ہیں۔ لیکن اچھے والے لوگ، اچھے معاشرے کے افراد، وہ بھی نیکی کو اختیار کرنے کے باوجود، گناہوں سے بچنے کے باوجود لغو معاملات میں پڑے ہوتے ہیں۔ نمازی بھی ہے، لغو امور بھی انجام دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ لغو کہتے کسے، اس کے نزدیک یہ ہے لغو اور بے معنی صرف وہ ہے جو گناہ ہو، حالانکہ لا فائدۃ فیہ ولا خیر فیہ، جس میں کوئی بھی فائدہ نظر نہ آئے، دنیا کا فائدہ بھی نظر نہ آئے، تو وہ لغو ہوتا ہے، بے مقصد ہوتا ہے۔ اگر اپنے معاشرے میں ایک نگاہ دوڑائیں، ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں، کتنے ہی امور ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلے میں جو ہم روزانہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ لغو ہوتا ہے، بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے اور لغو ہوتا ہے، اور بعض دفعہ گناہ تو نہیں ہوتا لیکن بے مقصد ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، جن میں شرک کی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شرک کے بعد جو گناہ ہیں، گناہوں میں ایک بڑا گناہ جس کو آج معاشرے میں اپنایا جاتا ہے، بلکہ کہیں کہ بڑے ہی خوبصورت لہجے اور انداز میں اس کو اپنایا جاتا ہے، گناہ بے لذت، کوئی لذت نہیں ہے، بس زبان کا چسکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الغیبہ والنمیمہ، دوسروں کی کردار کشی کرنا، چغلی کرنا۔ وقت فری ملا، کچھ فرصت کے لمحات میسر آئے، دو بھائی مل بیٹھے، دو بہنیں مل بیٹھی، کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے یہ کیا ہے؟ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا تھا؟ فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں گھنٹہ، بلکہ بعض وقت گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے لغو کام کیا ہے، ایسا لغو جو صرف لغو ہی نہیں ہے بلکہ لغو کی بڑی قسم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کھانا، ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے تو اس کی غیر موجودگی میں پھر چغلی کرنا تمہیں پسند کیوں ہے؟ یہ تو اس جیسا ہی کام ہے، اگر وہ ناپسند ہے تو اس سے بھی اوائڈ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ ہمیں اس لغو کی کام سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، فضول، بے معنی، بے مقصد اور بے فائدہ گپ شپ، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ دو بھائی ہیں، وقت ملا، چار بھائی ہیں، موقع ملا، تو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان سے کہتے ہیں آؤ جی ذرا گپ شپ لائیے۔ ٹائم فری ملا تو کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، ویسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟
आओ जरा, अपनी जुबान से कह रहे होते हैं आओ जरा गप शप लाइए। आपको पता है गप का माना क्या होता है? आप ही बता दीजिए, डिक्शनरी से नहीं पूछते, आप खुद सोच के बताएं गप किसे कहते हैं? हकीम साहब गप किसे कहते हैं? फजूल बात को कहते हैं, अल्लाह को बरकत, फजूल बात को कहते हैं। यानी हम फजूल भी कह रहे होते हैं और बड़ी खुशी से कह रहे होते हैं आओ जरा फजूल काम करिए। ये पढ़े लिखे लोग, ये वो कर रहे हैं जो नमाजी है, ये वो कर रहे हैं जो गुनाहों से बचता है, चुगली नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कहते हैं आओ जरा गप शप लाइए। यानी ऐरियां गल्लां करिए जिन्हां दा ना तेनू फायदा ना मैनू फायदा, आया जरा टाइम जाया करिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह करिह लकुम कील व काल। इसको अरबी में कहते हैं कीलो काल, जैसे काला है ना कहना, कील व काल, बेमकसद बातें। अल्लाह ने तीन चीजें तुम्हारे लिए नापसंद करार दी हैं। एक है कीलो काल यानी बेफायदा बातें, वह कसरत सवाल और कसरत से सवाल करना। एक है इल्म सीखने के लिए सवाल करना, उसको तो अप्रिशिएट किया जाता है, उसको तो अच्छा कहा जाता है। जो इल्म के लिए, इल्म के हुसूल के लिए सवाल करता है वो नहीं है, ये है बेमकसद सवाल जिनका कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आगे फरमाया इज़ाअतुल माल, माल को जाय करना ये भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए नापसंद करार दिया है। तो एक बड़ा मामला जो हमारे माशरे में आज एक अलमिया की सूरत इख्तियार कर चुका है और हमें, मुझे और आपको उसकी परवाह भी नहीं है, वो है कीलो काल, बेमकसद बातें, फजूल बातें। अल्लाह का कुरान कहते हैं 18वें पारे के शुरू में, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। अल्लाह के बंदे जो कामयाब होंगे ना, जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है फलाह फौज का, कामयाब होने का, वो तो लगव से हर दम बचते हैं, मुअरिदून, एराज करते हैं। और अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के अच्छा मुसलमान होने की दलील ये है तर्कुहु मा ला यानी, जो बेफायदा बातों को छोड़ दे, जिनका ना आखिरत में फायदा हो, ना दुनिया में फायदा हो, ना खुद को फायदा हो, ना दूसरों को फायदा हो, ना कम्युनिटी को फायदा हो, उससे वो हर दम बचता है, छोड़ देता है, उनको एराज बरतता है, तो वो शख्स कामयाब होने वाला अच्छा मुसलमान है। अल्लाह हमें लगव से एराज करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, लगव उमूर में से, लगव की तशरीह आपने पहले सुन ली कि गुनाह भी हो सकता है और लगव ऐसे काम भी हो सकते हैं जो गुनाह तो नहीं है लेकिन नापसंदीदा और फजूल और बेमकसद है। उनमें से एक है नॉवेल्स और डाइजेस्ट पढ़ना। आज हमारे नौजवान वो पसंद करते हैं कि जी फलां कैरेक्टर की कहानियां पढ़नी, बड़े सबक उसमें छुपे हुए हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि नहीं, बड़े सबक छुपे हुए हैं जी, फलां राइटर ने क्या बात लिखी है। अगर पूछ के देख लें कि अल्लाह ताला ने जो ऊपर से पैगाम भेजा था 30 पारे, वो अच्छी तरह पढ़ लिए हैं मेरे भाई ने। अल्लाह ताला उसमें क्या फरमाते हैं, ये मेरी बहन ने मुताला कर लिया है, उसमें अल्लाह ने क्या कहा है, क्या रोका है, क्या हुक्म दिया है, तर्जमा कुरान आता है। वो सबक तो हमें याद नहीं है, ना हमने पढ़ने की जसारत की, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा कि फला राइटर कमाल लिखता है। मैंने उसके सारे डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, मैंने उसके सारी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं। ये जो ताजा उसका आया है ना रिसाला, वो भी मैंने पढ़ रखा है। जो ही वो रिसाला और मैगजीन इशू होता है ना, तो सबसे पहले अगले दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके आता हूं। मेरे पास सारी कलेक्शन है। क्यों जी, है कि नहीं हमारे जवानों में? भाई फायदे की बातें, अकवाल, बड़ों की हिकायात, ठीक है, फायदे की बातें हों तो पढ़ें, लेकिन तरतीब तो मलहूज रखें। सबसे पहले अल्लाह का फरमान पढ़ें, फिर हदीस रसूल का मुताला करें, फिर सीरत नबवी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सीरत सहाबा पढ़ें, नबी गिरामी के शागिर्दों की जिंदगी पढ़ें। उसके बाद नंबर आता है दूसरी किताबों का। तो ये तरतीब हम भूल गए। ये काम भी लगव है, कुरान और हदीस की मुताले को छोड़कर
یہ ناولز اور ڈائجسٹ اور حکایات اور سٹوریز پڑھنا، یہ میگزین پڑھنا، یہ لغو امور میں آتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے۔ احباب گرامی، معاشرے میں دیکھیں ایک لغو کام جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے بڑوں اور چھوٹوں سمیت، وہ ہے سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کرنا۔ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا۔ اب میرا بیٹا، میرا نوجوان، میرا شاگرد یہ کہے کہ سرکاری صاحب میں فلم آتا نہیں ویدا، میں ڈرامے نہیں دیکھتا، بس ویسے ہی فیس بک چیک کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے وہ نوجوان، وہ میرا بیٹا اور میرا بھائی سکرولنگ کرتے ہوئے اگلی سٹوری، پھر اگلی سٹوری، پھر اگلی سٹوری، پھر اگلا اس کا سبق اور اگلی پوسٹ کرتے کرتے بعض دفعہ گھنٹے لگ جاتے ہیں یا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے، معلوم ہی نہیں پڑتا ہے۔ کہنے کو تو یہ کہہ رہا ہے میں فلم ڈرامے کا رسال نہیں دیکھتا، لیکن آپ نے لغو کام کیا ہے میرے بیٹے، بے مقصد کام کیا ہے۔ فلاں نے یہ کیا، فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں محلے میں یہ ہوا، فلاں سیاستدان نے یہ کہا، بس ایسے باتیں دیکھتا جا رہا ہے، سوچتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، سکرولنگ کرتا جا رہا ہے اور نیچے جاتا جا رہا ہے۔ یہ بے مقصد اور لغو کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کچھ وقت فیس بک پہ سرف کرتا ہے، کچھ ٹک ٹاک پہ اور کچھ دیگر ایپس کی نظر کر دیتا ہے، اور جو بچتا ہے وہ ہم آن لائن گیمز اور کمپیوٹر گیمز اور موبائل گیمز میں سرف کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کھلاڑی مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فوج مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بندے مار رہے ہوتے ہیں۔ تصورات کی دنیا میں لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدل چل رہا ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تصور یہاں پھر راسخ ہو رہا ہوتا ہے، ذہن میں جگہ پکڑ رہا ہوتا ہے۔ مارنا، مروانا، کسی کو زیر کرنا، کسی کو ہرانا، خود جیتنا، خود سپیریئر کہلوانا، دوسروں کو نیچا دکھانا، یہ تصور، یہ صرف گیم نہیں ہے، یہ اس کے ذہن میں سوچ یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، میں ہوں اور دوسرا نیچے ہے۔ بس اسی طرح پھر زندگی گزارتا ہے، اسی نہج کے مطابق، اسی اصول کے مطابق۔ تو یہ بھی ایک لغو امور میں سے لغو کام ہے جس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت اور اہل جنت، فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں آپ لغو کام اور لغو بات نہیں دیکھیں گے، نہیں سنیں۔ یہ جنت کی خوبی ہے۔ تو اگر جنت کا سا ماحول پیدا کرنا ہے نا، جنت کی خوبی اہل شیخم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں، اہل قصور، تو پھر کیا کریں؟ لغو سے اعراض کریں، بے مقصد باتوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہاں لغو ہوگا نہ وہاں جھوٹ ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، نہ گناہ کی بات، نہ بے مقصد کام، بلکہ سلام ہی سلام، السلام علیکم، ایک دوسرے کو محبت دینا، محبت لینا۔ بھلا آج اگر کسی کو وقت میسر آئے تو کوئی کہتا ہے کہ میں جی قاری صاحب کو ملا ہوں، میں مسجد میں ذرا وقت جاتا ہوں اور حضرت جی سے کچھ حدیثیں سیکھاتا ہوں، وقت ملا ہے دادا ابو کے پاس بیٹھتا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں اور ان کا دل بھی راضی کرتا ہوں اور ان سے کوئی اچھے اسباق بھی لے لیتا ہوں، کچھ آسان موقع ملا ہے، گھنٹہ میرے پاس فری ہے، والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، خدمت بھی ہو جائے گی، دعائیں بھی مل جائیں گی اور سبق بھی مل جائے گا، کوئی اچھی بات بھی معلوم ہو جائے گی۔ کون کرتا ہے؟ بہت کم، الا ما شاء اللہ۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما۔ اگر وقت میسر آئے نا تو یہاں جنت کا سا ماحول بنائیں، کوئی سلام کرنے چلے جائیں، اللہ کے لیے کسی کو ملنے ہی چلے جائیں۔ آپ کو پتہ نا وہ روایت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے لیے ملنے جا رہا تھا، راستے میں اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا، پوچھ رہے ہیں مین چوک میں، جی کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں سے ملنے جا رہا۔
کیا اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ ہرگز نہیں. کوئی کام ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ بس اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو پھر وہاں پر ہی خوشخبری سنا دی گئی، جس اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہو اس اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. بزرگوں کے پاس جائیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، علماء کے پاس بیٹھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ اور دادا محترم نانا محترم کے پاس بیٹھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کسی نیک بزرگ کی صحبت کو اختیار کریں لغو کاموں سے بچتے ہوئے اور اچھے کاموں کو اختیار کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے گا جو لغو سے اعراض کرنے کی وجہ سے قد افلح المؤمنون کی فہرست میں آ جائیں گے، یعنی کامیاب و کامران ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فہرست میں ہمیں شامل فرمائے. احباب گرامی، ایک لغو کام جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، ہم نے جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے بہت سارے لوگوں نے، ہم نے بہت ساری، یا یوں کہنے بھاری اکثریت، میجورٹی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر خبر پر نظر رکھنا. ہر خبر پر نظر رکھنا. بھئی ایک تو ہے کہ ملکی حالات کو جاننے کے لیے چلیں 8 بجے 9 بجے 6 بجے، جی کچھ منٹ میں نے خبریں دیکھنی ہیں، ملکی حالات جاننے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، تاکہ خیر مانگی جائے اور شر سے پناہ مانگی جائے. چلیں جی اپنے ملک کے بارے میں جان لیں. لیکن ایک یہ ہے کہ ہر گھنٹہ ہونے لگتا ہے، بھئی 8 بج گئے، لو سیدھے ہو جاؤ، ٹی وی لاؤ، موبائل لے کے آؤ. یعنی کوئی گھنٹہ ایسا نہ ہو، کوئی خبر ایسی نہ ہو جو میرے بزرگ کی آنکھوں سے اوجھل رہ جائے، میرے نوجوان کے کانوں میں اس کی آواز نہ پہنچے. کوئی خبر ایسی نہ ہو. پوچھو اللہ نے جو خبر بھیجی ہے وہ سنی ہوئی ہے. جمعے میں کب تشریف لاتے ہیں؟ بس جی نماز تو پہلے پہنچ جانا اللہ دے فضل نال، نماز تو پہلے پہنچ جانا اللہ دے فضل نال. یعنی اس خبر کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے. جو خبر اوپر سے صداقت کی آئی ہے، لیکن ادھر ملکی خبریں اتنی اہم ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کرنا چاہتا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ ہر گھنٹے اور ہر خبر اور ہر نیوز پہ اس کی نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لغو کام سے بھی محفوظ فرمائے. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا لغو کی بات کرتے ہوئے پھر وقت کی قیمت کو بیان کرتے ہوئے نا بہت ساری قسمیں کھائی ہیں وقت کی اور وقت کے مختلف حصوں کی. اگر مجھے وقت کی اجازت ہے تو میں بہت زیادہ اس پہ بتاؤں، لیکن اشارتاً ذکر کرتا ہوں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی ویلیو کو اللہ نے بیان کرنا ہو. فجر دن کے آغاز کو کہتے ہیں. کہیں کہا والعصر، دن ختم ہو رہا ہے تو اس کی بھی قسم کھائی. کہیں سورج نکلا ہے تو اللہ کہتے ہیں والشمس وضحاها، سورج کی قسم، سورج کی کرنوں کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم. والضحا، سورج نکلنے کے بعد جو چاش کا وقت ہوتا ہے، اشراق کا ٹائم، مجھے اس کی قسم. کہیں کہا واللیل اذا یغشا، رات کے چھا جانے کی قسم. والنہار اذا تجلی، رات کے بعد دن کی آنے کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی وجہ سے دن اور رات میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا، ستاروں کی قسم. والشمس، سورج کی قسم. والقمر، چاند کی قسم. یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے لیے نہیں کھائیں، بلکہ مجھے اور آپ کو یہ وقت کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائی ہیں کہ الوقت کالزہر بل اغلی من الذہب، کہ وقت سونے کی طرح ہے، وقت زیور کی طرح ہے، بلکہ بعض میں لکھا اغلی من الذہب، سونے اور ہیرے اور جواہرات سے بھی قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لغو کاموں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، موت آئے گی تو انسان کی ایک ہی خواہش ہوگی، اللہ لوٹا دیجئے. کرنا کیا ہے؟
لعلی اعمل صالحا، نیکی کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے ایک تھوڑی سی مہلت چاہیے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کر کے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ آج میرے اور آپ کے پاس وقت موجود ہے، جو لغو امور میں گزارتے ہیں نا، وہ ہم اللہ کے لیے صرف کریں۔ میرا بیٹا اور میری اولاد اور میرے معاشرے کے نوجوان، بڑوں اور چھوٹوں سمیت، آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی، ابھی ایک بیماری نے جنم لیا چند ہی دنوں میں، اور ہر گھر کی زینت بن گئی والعیاذ باللہ۔ اللہ کے فضل سے ہاتھ لگانا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھا، نہ بچوں کو ہاتھ لگوانا مناسب سمجھا ہے، ان کی خواہش کو بھی دبا دیا ہے۔ نہ بیٹا، لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بڑے نے بھی پکڑی ہوئی ہیں اور چھوٹے نے بھی۔ اور کیا آواز آ رہی؟ ٹک 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 ٹک۔ یہاں نہیں ہو رہا جی، مسجد کے قریب ترین ابھی داخل ہوتے ہوئے بھی ٹک 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 ٹک، بڑا نوجوان بھی، بیٹا بھی اور باپ بھی، چچا بھی اور بھتیجا بھی، مقابلے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے موبائل پہ دیکھا، مقابلے کروا رہے ہیں کہ بھلا کون جلدی ختم کرتا ہے اور کون ہے جس کا سٹیمنا زیادہ ہے اور زیادہ دیر تک یہ ٹک ٹک کر کے زیادہ لغو کام کرتا ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، بڑے پاس کھڑے ہیں اور ویری گڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیت گیا ہے، یہ ہار گیا ہے۔ کیا یہ ہار اور جیت کا یہ معیار رہ گیا ہے کہ ٹک ٹک کون زیادہ کرتا ہے؟ یہ میرا بھائی نوجوان، یہ والد اور والدہ ذمہ دار ہے جس نے یہ خرید کر کے دیا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، اور اس کے کام کرنے پر ٹک ٹک پر وہ خوش بھی ہو رہا ہے۔ آج ہی توبہ کریں، بڑوں کا قصور ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں بچے بے قصور ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بڑوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بے مقصد کھیل ہے، کھیل کھیلنا ہے، گھوڑ سواری سیکھیے نا، کیوں نہیں بنتے ہو مجاہد؟ تیر اندازی سیکھیے نا، نیزہ بازی سیکھیے نا، پھر آپ تیراکی سیکھیے۔ آپ نے سنا ہے نا نام، ابھی ایک نوجوان نے نام روشن کیا ہے اپنے ملک کی لیول پہ، ارشد ندیم بتا رہے تھے، ارشد ندیم صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھے میدان میں پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ تو اس نے بھی ایسے نیزہ ہی پھینکا نا، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ نیزہ نہیں تھا، یہ میزائل تھا، جو تمام ممالک اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور طاقت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ان گیمز میں سے ہے کہ جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، جہادی گیمیں ہیں۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ایسی گیمیں کریں نا جس سے ایک مومن کی ورزش ہوتی ہے، وہ جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، دشمن سے نمٹنے کے لیے اور اپنے وطن عزیز کی دفاع کے لیے، سالمیت کے لیے وہ کھڑا ہونا جانتا ہے، طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ تو ایسی گیم کریں میرے بھائی، یہ گیم نہیں ہے موبائل پہ گیم ہے یا ٹک ٹک پر آپ نے اکتفا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور اس نوجوان سمیت جو بھی جس اچھے میدان میں نام روشن کر رہا ہے، گولڈ میڈل لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے تو بڑوں نے بھی حد ہی کر دی۔ آواز سننے کو ملتی ہوگی کہ جی الحمدللہ، یا کوئی کہتا ہے ماشاء اللہ، اس عید پر ہم نے 3 فلمیں ریلیز کی ہیں۔ ہمارے بڑوں کا بھی معیار اور ذہنی لیول چیک کر لیں کہ ہم بھی کامیابی کس نے کہہ رہے؟ فلاں ملک نے یہ کیا، تو اللہ کے فضل سے ہم نے بھی اس دعویٰ عید پر 3 فلمیں ریلیز کی ہیں۔ ہم کوئی فلاں ملک سے پیچھے نہیں ہیں، ہم گندے ممالک کا نام لینا بھی اپنے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتے، دل نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ بھائی حفاظت کریں گے تو ہوگی نا۔ حفاظت کرنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ 3 فلمیں ہیں، آئندہ ہم اس سے بھی آگے بڑھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم وزیر بھائی اور میری محترمہ وزیرہ بہنا، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ چھوٹے اور بڑے سارے مکس ہوئے پڑے ہیں، اور معیار کیا ہے جی؟ ہم شوبز میں نام روشن کریں گے، ہم پاکستان کا نام
بہت زیادہ روشن کر دیں گے. ایسی روشنی اور روشن خیالی سے تو ہم اندھیرے نہیں اچھے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب آگے آپ دیکھ لیں گے, اللہ کرے کہ ہم نہ دیکھیں, آمین کہیں. اللہ کرے کم از کم قصور اور شیخم والے تو نہ دیکھیں. آزادی کے نام پہ کیا ہوگا, کوئی پی کرے گا, کوئی پاں کرے گا, اور ہم خود کروائیں گے. ناراض نہ ہونا میرے تاجر بھائیوں, میرے دکاندار بھائیوں, اللہ تمہیں اور برکت عطا فرمائے. آپ نے بھی تو پاں کر کے ہی اس سے تجارت کرنی ہے نا. اس کے متبادل اور چیزیں نہیں رکھی جا سکتی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں موجود ہے اور کس دکان پہ موجود نہیں. آپ سارے ہی میرے اپنے ہیں, اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. لیکن کیا اس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے وہ لغو کام ہی کرنے اور کروانے ہیں؟ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا میرے بھائی, اگر ضروری ہے نا تو پاں کی بجائے چھاں کیجیے. آپ اس کی بجائے ایک باجے کی بجائے 2 پودے لگا کر پاکستان کو گرین پاکستان بنا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن کیا ہے, ادھر بھی پاں اور ادھر بھی پاں. اور جو اس سے بڑا ہے اس نے کیا کرنا ہے, سلنسر کو اتار کر اپنی موٹر سائیکل کی آواز کو زیادہ کرنا ہے. کیا ہے پتا چلے گا. یہ رات ہی نا 12 کے بھی بعد نا ہمارے گھر میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی, کیونکہ روڈ کے بالکل اوپر ہے. کیا ہوا جی, باہر ایسا ہی کوئی نوجوان بہت زیادہ آوازیں نکال اور نکلوا رہا تھا, اور کافی دیر اس نے وہاں شور و غوغا کیا ہے. یہ کیا ہے, آزادی آ گئی, اگست آ گیا جی, اگست آ گیا. چھوٹا پاں کر رہا ہے اور بڑا سلنسر اتار رہا ہے, اس سے بڑا اپنی گاڑی کی آواز کے زیادہ کر رہا ہے. یہ کیا جی, یہ آزادی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ تو تجدید عہد کا دن ہے. عہد کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ توحید رہی لا الہ الا اللہ, نہ رسالت اور ختم نبوت رہی محمد الرسول اللہ, نہ عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ رہا. ہماری ترجیحات ہی کسی اور طرف چلی گئی. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. مجھے یاد آ رہا ہے, وقت اجازت نہیں دیتا, ایک دن ہماری رونق صفحے اول کے نمازی حاجی عبدالستار صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہم وہاں سے چلے تھے نا, پاکستان بنا تھا, تو ہماری 3 بہنیں تھیں. ایک بہن تو ادھر ہی, اچانک جب جدائی ہوئی نا تو بس ایسے پانی پی اور پلا رہے تھے بڑوں کو, تو اچانک حملہ ہوا, ایک بہنہ الگ ہو گئی, وہاں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں, اور سفر شروع ہو گیا قصور کی طرف, پاکستان کی طرف, تھے شیخم کی طرف. ایک بہن فلاں علاقے میں اللہ کے حوالے کر دی اور وہ اللہ کو پیاری ہوگی. والدہ محترمہ فلاں گاؤں میں اللہ کے سپرد کر دی گئی. اتنے لوگ چلے تھے اور اتنے پہنچے. یہ آزادی کی قیمت میں اور آپ نہیں جانتے میرے بھائیوں. یہ سفید ریش, یہ خوبصورت بزرگ, یہ روشن چہرے جانتے ہیں. یہ آزادی کسے کہتے ہیں, اگست کسے کہتے ہیں, 14 اگست کیا تھا. میرے لیے تو آپ کے لیے تو صرف باجا ہی رہ گیا. والعیاذ باللہ. بچوں کو بتائیں پاکستان کا مطلب کیا, آپ ہی نہیں جانتے میرے بھائی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان کو بتائیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو تم تھوڑے تھے, اللہ نے تمہیں طاقت دی, زیادہ کر دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ رزق دے دیا. پاکستان کو گرین پاکستان بنا دیا, ہر نعمت سے مالا مال کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تمہیں تو شکر کرنا چاہیے. اے میرے مولا ہمیں لغو امور سے محفوظ فرما, ہمارے وطن عزیز کو سالم فرما, سلامت فرما. اے میرے مولا اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور خطرات سے ہمیشہ محفوظ فرما. اللہ مجاہدین کی نصرت فرما. اقول هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احباب گرامی, حکیم لقمان رحمہ اللہ فرمایا کرتے الصمت حکمت وقلیل فاعلہ, خاموشی میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں لیکن اس کو اختیار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. اور کسی نے خوب کہا من صمت نجا, جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لغو کاموں میں اپنے آپ کو گناہگار بنا لیتا ہے. میرے بھائی اگر کوئی خیر کا کام نہ کر پا رہے ہوں,
شر ہی شر ہو، لغو ہی لغو ہو، بے مقصد امور ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس اصول کو فالو کرنا چاہیے، شر سے تو لغو سے تو یہ اچھا ہے خاموش ہو کے بس گھر بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہو سکے تو نماز میں لگ جائیے، ہو سکے تو تلاوت قرآن کو اپنائیے، ہو سکے تو جو سنا ہے وہ آگے کو ڈلیور کیجئے، پہنچائیے، تبلیغ میں لگ جائیے، ہو سکے تو قرآن کا ترجمہ ہو گیا تو حدیث پڑھنے لگ جائیے، ذکر الہی اور تسبیحات کرنے لگ جائیں، سیرت الرسول اور سیرت صحابہ پڑھنے لگ جائیں، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائیں، ماں باپ کی خدمت میں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے لگ جائیں، استغفار کو کثرت سے اختیار کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اور صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، اور رفاع عامہ میں آپ وقت دینا شروع کر دیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ پبلک ڈیلنگ شروع کر دیں، آپ خدمت خلق میں لگ جائیں، اور نہیں تو دنیا دارے میں لگ جائیں، اپنے کاروبار میں بھی لگ جانا نیکی ہے، زراعت میں مصروف ہو جانا بھی نیکی ہے، اور خوبصورت تجارت کے شعبے کو اختیار کرنا بھی نیکی ہے، ہنر کو سیکھنا اور سکھانا بھی نیکی ہے۔ یہ لغو نہیں ہے، جس میں دنیا کا بھلا ہے وہ بھی مفید کام ہے، جس میں آخرت کا بھلا ہے وہ بھی مفید کام ہے، لیکن جس میں نہ دنیا کا بھلا ہے نہ آخرت کا بھلا ہے، وہ سارا کیا ہے میرے بھائیوں؟ بتائیے وہ سارا کیا ہے؟ ابھی نہیں سارے بولے، وہ سارا کیا ہے؟ لغو ہے۔ میں نعرے کے لیے تو کہہ ہی نہیں رہا، نہ ہی کہنا چاہیے، میں تو سبق کے بارے میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ لغو راستے ہیں، لغو امور ہیں، لغو باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں۔ اللہ لغو کے ہر قسم سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بعض بھائیوں اور نوجوانوں نے یہ چھٹیوں کو بھی بڑا انجوائے کیا، خیر کے کاموں میں لگا دیا، طالب علموں کو اور علم کے لیے چھوڑ دیا، اور بعض نے ان چھٹیوں کو بھی ضائع کر دیا، یا پھر لغو امور میں ان کو ضائع کر دیا، لگا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہفتہ وار چھٹی ہو یا سالانہ چھٹیاں ہوں، ماہانہ چھٹیاں ہوں، کوشش کریں ہمارے لیے شر کی بجائے، لغو کی بجائے خیر کے لیے وہ ہمیں آگے لے جانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی ریاض صاحب، ان کی بہنا اور بابا جی خلیل صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی حاجی نواب دین صاحب، ان کی زوجہ مکرمہ نثار بھائی کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح قصور کے معروف خطیب مولانا راشد عزیز میر محمدی صاحب، ان کے بھائی بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، دعا کریں اللہ ہمارے بھائی کو مکمل اور جلد صحت عطا فرمائے، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اے میرے مولا، ہمارے وطنی عزیز کی حفاظت فرما، اللہ جو تجھے خوش کرنے کے لیے دور اور قریب سے آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اسی طرح ہم سب کو اپنے اہل و عیال سمیت جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم